تو ان کے اندر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمبیشیس بہت ہوتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے خوابوں خیالوں میں کھو جاتے ہیں. یہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتے، جو ہے وہ مشکلیں ان تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنی ذات تک رکھتے ہیں. ان کو لوگوں کی اچھی اور بری باتیں نہیں بھولتی، معاف کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ غلط ہے، یہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمدردی ان کے اندر بہت ہوتی ہے، پچھتاوا بھی بہت ہوتا ہے. یعنی اگر کسی سے انہوں نے غصہ کیا نا تو جا کے معافی مانگنے میں بھی ان کو آر نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب کے ساتھ ایک سیکوینس چل رہا ہے جی، تمام زوڈک سائن کے وہ راز جو وہ خود بھی نہیں جانتے، وہ جعفری صاحب آج بتائیں گے. پہلے ہم نے کیا تھا ایریز، آج ہم پہلا اور آج ہم کریں گے لاسٹ والا پائسز، اور اس کے بعد درمیان میں بھی اور کرتے رہیں گے. آج پائسز کی باری ہے جی. پائسز کے وہ راز جو یہ خود بھی نہیں جانتے، وہ جعفری صاحب آج بتائیں گے کہ جی ریسرچ کے مطابق، یہ کوئی اب کی ریسرچ نہیں ہے، چھوٹی ریسرچ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے. ایک بندے کا ایک حساب لگانا کہ جی اس بندے میں کیا کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں یا ہیں، وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے سر. اور یہ جو سٹارٹ ٹریڈس ہوتے ہیں نا، یہ شاید سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یعنی کسی ایک زوڈک سائن کے مطابق اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا کہ کیسی ہوگی، کیا ہوگا، پازیٹیو کیا ہے، نیگیٹو کیا ہے، ان کے اندر چیزیں کیسے چلتی ہیں، یہ سارا جو ہے نا اس کے پیچھے سینکڑوں سر میں ریفرنس کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک اگر بندے کا یعنی بہت سارے پائسز کے مختلف عادات کو نا ڈیٹا سرویز. ہاں جی، یعنی ہم جو موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو یہ صرف 10 بندے ہوں یا 50 بندوں کے اوپر نہیں ہوتا. یعنی اگر میں بھی کوئی ریسرچ نکالتا ہوں تو پیچھے میری 20 سال کی جو ہے پریکٹس ہے. اس سے علاوہ بہت ساری ریفرنس بکس ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری یعنی ہزاروں سال کی پرانی ریسرچز ہیں، پرانے ڈاکومنٹس ہیں، ساری ریسرچز ہیں. یعنی یہ جو کاؤنسلز ہیں، جیسے جو تھا ورلڈ اسٹرالوجیکل کانگریس، کیونکہ میں اس کا ممبر رہا ہوں اور سینئر ممبر رہا ہوں، یا اسی طرح جو انڈین اسٹرالوجیکل بورڈ ہوا کرتا تھا، آج کل تو وہاں پہ وہ نان انڈینس کو لیتے نہیں ہیں. تو وہاں پہ جب ہم ایک کلیکٹیو بیٹھتے ہیں، ہماری جو کاؤنسلز ہوتی ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں، تو ہم سب لوگ اپنی ریسرچز شیئر کرتے ہیں. اچھا. تو ایک دوسرے کی ریسرچز سے ہم سیکھتے بھی ہیں. یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جی پائسز کے اوپر. تو ویسے تو یہ اس بات پہ کنسنسس ہے کہ سٹار ریٹنگ باقاعدہ اس طرح نہیں ہوتی کہ جی یہ کہا جائے کہ جی یہ سٹار سب سے اچھا ہے، یہ سیکنڈ بیسٹ ہے، یہ تھرڈ بیسٹ ہے. لیکن اس کے باوجود سوئس اسٹرالوجی نے ایک سٹارز کی ریٹنگ جاری کی ہوئی ہے، جس میں بہت سارے کرائٹیریاز کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سٹارز جو ہیں ان میں پازیٹیو ٹریٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، اس میں تھوڑے. تو سیکنڈ بیسٹ سٹار جو مانا جاتا ہے سوئس اسٹرالوجی کے جو وہ پائسز ہے. اچھا، کیا بات. سیکنڈ بیسٹ. فرسٹ دی واری آئے گی تو ادو دساں گا کہ کیڑا ہوتا ہے. پائسز بہت شاندار لوگوں کا سٹار ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز میں، ہر کسی بھی جو ہے وہ کوئی ایونٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو جو آخری سپیکر ہوتا ہے، آخری پوئٹ ہوتا ہے، آخری رائٹر ہوتا ہے، یا جو کہتے ہیں کہ جی جو آخر میں آ کے اپنے کلمات ادا کرتا ہے، تو وہ ڈسٹنکٹیو ہوتا ہے. تو اس حساب سے یہ سٹار چونکہ 12واں سٹار ہے تو یہ ڈسٹنکٹیو ہے. اس کے اندر بہت خوبصورت ٹریٹس ہیں اور کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہیں. آبویسلی ہر چیز 100% تو ٹھیک نہیں ہوتی. تو ان کے اندر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمبیشیس بہت ہوتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے خوابوں خیالوں میں کھو جاتے ہیں. تو پائسز ہیں. کیا بات. یہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتے. اندر سے زخمی ہوتے ہیں، باہر سے پوز بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں. یور پائسز دیز آر بورن ایکٹرز. یہ اپنے بچے کو، اپنی فیملی کو، اپنے بزنس کی، اپنی چیزوں کی جو ہے وہ مشکلیں ان تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنی ذات تک رکھتے ہیں. اچھا، کیا بات ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بھیڑ میں بھی اپنے آپ کو تنہا رکھتے ہیں. یونیکنیس ان کی خراب نہیں ہونے دیتے اپنی ذات میں.
ان کی شخصیت اوور سینسٹیو ہوتی ہے. ان کو لوگوں کی اچھی اور بری باتیں نہیں بھولتی, معاف کر دیتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو دل میں رکھتے ہیں. اچھا. ان کے اندر ان کے جو سکارز ہوتے ہیں پرانے, اگر کوئی مطلب کسی دور میں ان کے ساتھ کوئی بری ہیپننگ ہوئی ہے تو ان سکارز کو یہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں تمغوں کی طرح. یہ اپنے زخموں کو جو ہے وہ بڑی عزت دیتے ہیں, اپنے دکھوں کو بہت عزت دیتے ہیں. یعنی بہت کم سٹارز ہیں جو اپنے دکھ کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں. دیز آر پائسز. یہ کچھ دنیاوی دولت میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی ان کی نہیں ہوتی. ہاں جب لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو پھر یہ بہت کمال کے قسم کا جو ہے نا پوز کرتے ہیں, گاڑی بھی گھر بھی, لیکن لیتے یہ اس وقت ہیں جب ان کو کسی کو اپنا آپ پروو کرنا ہو. نہ کرنا ہو تو یہ اتنا دھیان بھی نہیں کرتے. پرانی گاڑی پرانا گھر گڈ انف. ٹھیک ہے. چیلنج بھی چیلنج کے لیے پھر یہ کر جاتے ہیں, لیکن کر جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اپنا کام بنا لیتے ہیں. چونکہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں تو پھر اوور ری ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کوئی بہت زیادہ ٹائڈی بھی نہیں ہوتے. پائسز ہے نا, واٹر تو پانی کی ایک کوالٹی ان کے اندر خاص طور کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح پانی ہائیڈرولک پمپس میں آ کے میریکل کریٹ کر دیتا ہے اور ویسے وہ نیچے کی طرف بہتا ہے. بالکل. تو ان کا کام 10 سال نہ ہو تو ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, لیکن جب ان کے اوپر سر پہ پڑ جائے تو 10 سال کا کام 10 دن میں بھی کر لیتے ہیں. دے کین کریٹ میریکلس. ٹھیک ہے. زبردست. یہ بڑے خوش ذوق لوگ ہوتے ہیں, محبت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. انٹویشن سب سے زیادہ, یعنی سب سے زیادہ یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بڑے اسپرچول لیڈرز یا سینٹس گزرے ہیں وہ زیادہ تر پائسز تھے. زیادہ تر یہ لوگ روحانی ہوتے ہیں. کہ ان کو دعا کے لیے کہا جائے تو یہ بات جب یہ اللہ سے جڑتے ہیں نا تو یہ کمال ہی کر دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. غصے پہ قابو پاتے ہیں, لیکن بدلہ لیتے ہیں, بدلہ کسی اور طریقے سے لیتے ہیں. لڑ کے نہیں لیتے, نقصان کر کے نہیں لیتے, لیکن بس سامنے والے کو روک دیتے ہیں اور بڑے طریقے سے بڑے ٹیکٹفلی اپنا کام کر جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ انہیں ساڈا. یہ بھی اس میں ان کے اندر بڑی خصوصیت ہے. ایک بہت زیادہ نقصان بھی نہیں کرتے, لیکن سامنے والے کو روک بھی بڑے طریقے سے دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اکثر یہ لگتا ہے کہ دے آر ناٹ فٹ ان دس پلانٹ. ان کی ایمبیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں, ان کی سوچیں بہت ہائی ہوتی ہیں, ان کے گولز بہت ہائی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ ان کو لگتا ہے کہ شاید دس پلیس از ناٹ فٹ فار دیم, ان کو کہیں اور ہونا چاہیے. وہ اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں. وہ اسٹرگل ہی ان کو زندہ رکھتی ہے. اگر ان کی زندگی سے اسٹرگل ختم ہو جائے تو یہ, چونکہ جیسے میں نے کہا نا یہ بالکل ٹائڈی نہیں ہوتے, تو یہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. ان کی زندگی میں اسٹرگل ان کو کامیابی دیتی ہے. کیا بات. بڑے دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں. یہ دنیا کو دینے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. بڑے مہربان ہوتے ہیں, بڑی ہمدرد روح ہوتی ہے ان کی, ہر کسی سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھ نہیں دیتے. لیکن جب لوگ جو ہے وہ ان کو اس مقام تک پہنچا دیں تو پھر یہ پھٹ پڑتے ہیں. پھر ان کا غصہ, یعنی ہوتا غصہ پھر بھی ان کا 10-15 منٹ کا ہے. اچھا. لیکن سامنے والے کو 10-15 دن کم از کم نہیں بھولتا. ہوتا کم ہے لیکن ہوتا بڑا خطرناک ہے. یہ ہمدردی ان کے اندر بہت ہوتی ہے, پچھتاوا بھی بہت ہوتا ہے. یعنی اگر کسی سے انہوں نے غصہ کیا نا تو جا کے معافی مانگنے میں بھی ان کو آر نہیں ہوتی کہ اچھا یار سوری. یہ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو یہ جان وار دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ لوگوں کو باہر سے دیکھنے کی بجائے ان کے اندر جا کے ان کو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی سوچ کو. اور یہ اتنے کمال قسم کے ویژنری ہوتے ہیں, یہ سوچ کو پڑھتے ہیں, یہ لہجوں کو پڑھتے ہیں, یہ آنکھوں کو پڑھتے ہیں. اس لیے ان کو دھوکہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے خوشی سے دھوکہ کھاتے ہیں. اچھا. یہ بھی ان کے اندر ایک بڑا ہی خاص ہی ٹریٹ ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. کیا بات. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن یہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ غلط ہے, یہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے
کہ یہ بندہ ہماری اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دل کے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہے، حالانکہ یہ خود بن رہے ہوتے ہیں. یہ نہ بنے تو ان کو جان کے بن رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ لوگوں کو نا جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. یہ خود پیسے دے کے سامنے والے کی دیانتداری کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اچھا. اور اگر کچھ اس دیانتداری میں پاس ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کھول دیتے ہیں، ورنہ پھر چھپ کر کے اس کو اپنی ٹیم سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ناقابل یقین حد تک انٹویشنل ہوتے ہیں، ناقابل یقین حد تک اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا ہمیشہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف اور ایک ہاتھ دنیا کی طرف ہوتا ہے. یہ دو مچھلیاں ہیں نا، ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر. ایک ہی وقت میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں میں رہ سکتے ہیں. اچھا. ایک ہی وقت میں ان کے ذہن میں انتہائی پاکیزہ خیالات اور انتہائی جو ہے وہ دنیاوی خیالات دونوں ہو سکتے ہیں. پازیٹیو اور نیگیٹیو. اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سٹار ایسا ہے کہ جو اپنی نیگیٹیوٹی کو جس وقت چاہے کنٹرول کر سکتا ہے، وہ پائسز ہے. ان کے اندر مطلب بہت شدید نیگیٹیوٹی چل رہی ہو، ایک سیکنڈ میں اپنا ٹریک بدل سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنا ٹریک نہیں بدلتے، یہ اپنی نیگیٹیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں. رومانٹک شدید ترین ہوتے ہیں. محبت تو ان کے اندر پتہ نہیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. اور پھر جب وہ اس محبت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جب یہ ریئل ورلڈ میں آتے ہیں تو پھر ان کو جو چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہیں کہ یہ کس سے ہے. لیکن یہ اس کے باوجود اپنا ٹریک نہیں بدلتے. نیک لوگ ہوتے ہیں. اچھا. نیک لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ وہاں کھڑے نظر آتے ہیں جہاں پہ نیگیٹو لوگ بھی نہیں کھڑے ہوتے. جیسے میں نے کہا نا چیک کرنے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی نیگیٹیوٹی کو انجوائے بھی کرتے ہیں، بدلتے بھی نہیں ہیں. اور شو بھی نہیں ہونے دیتے. کھوچل بھی بڑے ہوتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. لیکن اگر دوستیاں نبھانے کی بات کریں تو ان سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ ہم ان کی جتنی اپنی فیملی سے، دوستوں سے ہمدردی ہوتی ہے ان کو، جس طرح ان کا درد، ان کا دکھ محسوس کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. پھر لڑ بھی جاتے ہیں بیچاروں کے خاطر. بالکل لڑ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. عموماً ویسے یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہوتے. اچھا. یہ مطلب زبانی کلامی، یعنی مطلب ان کے بارے میں یہ بھی جنہیں آپ نے سوال کیا تو مجھے آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ لوگ نا زبانی کلامی قلعے فتح کر لیتے ہیں. یعنی لڑ کے غصے نال کرن دی بجائے اگلے دا توا نہ لا دینے کے اگلا راہ چھڑ جاتا ہے کہ جاؤ یار تسی کر لو، تیری مہربانی چھڑ دے. یہ اوریجنلی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ مطلب میدان میں اس طرح نہیں لڑتے، یہ کسی اور طریقے سے لڑتے ضرور ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. بہت خوبصورت. اور یہ بڑے مطلب آپ سمجھ لیں گے میننگ فل ریلیشنز کو پروان چڑھاتے ہیں. ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ میں لاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن دوست ان کے چند ہی ہوتے ہیں جو ان کے دل کے نزدیک ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں. حالانکہ ہر بندہ جو ان سے ملتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے قریب چند ہی ہوتے ہیں. کیا بات. تو جو ان کے دل کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یہ دنیا کا ہر کام کر دیتے ہیں. کیا خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. میں نے پہلی لائن کہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے خوابوں میں خواب دیکھتے ہیں. اپنے وفادار لوگ ہوتے ہیں. بہت وفادار ہوتے ہیں سر، ڈٹ کے اپنے رشتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا. یعنی ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بچوں کے اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں کہ بچوں کو بعض اوقات خراب بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی مطلب دے آر ویری گڈ پیرنٹس، پازیٹیو بھی، اور بعض اوقات چونکہ بچوں کے لاڈ پیار ان کو چیزیں اتنی دے دیتے ہیں کہ بچے اس لاڈ پیار میں خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ان کے اندر ہے، بیلنس ذرا تھوڑا سا ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ وہ راز ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے. یہ چونکہ نیچرلی وزڈم بہت ہوتا ہے، نیچرلی ان کے اندر بصیرت، انٹویشنز بہت ہوتی ہیں، تو یہ اپنے اصولوں پہ جو ہے وہ خود اپنے اصول خود بناتے ہیں اور اصولوں پہ خود کار بند رہتے ہیں. یعنی ان کے اصول جو ہے نا وہ کسی کتاب سے ڈریگ نہیں ہوتے، یہ زندگی کی کتاب کو پڑھ کے ڈریگ کرتے ہیں اپنے اصول. اچھا، زبردست. یہ بھی
طالب کی بجائے مطلوب، محب کی بجائے محبوب بن کے رہنا پسند کرتے ہیں. ان کو محبت چاہیے ہوتی ہے اور شدید محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر ان کے اسپاؤس، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کی اولاد ان سے محبت کرے، دے کین کریٹ میریکلز. ان کے لیے پھر زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بور بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض اوقات یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے بھی مہمہ ہی بن جاتے ہیں کہ کبھی یہ پانی پلانے پہ غصہ ہو جاتے ہیں اور کبھی گالیاں دینے پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. موڈ سوئنگز ہیں اس میں، موڈ سوئنگ ہو جاتے ہیں ان کے. لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کے اندر ایک مسٹیریس بیہیویئر بڑا ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو چونکہ ایک شیل میں رکھتے ہیں. میں نے کہا نا غصہ نہیں دکھاتے، مسکراتے رہتے ہیں، اندر سے زخمی ہوں تب بھی کھڑے رہتے ہیں. تو یہ ان کی طاقت بھی بن جاتی ہے اور بعض اوقات یہی ان کی نیگیٹیوٹی بھی بن جاتی ہے. یعنی ان کی اپنی طاقت بعض اوقات ان کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے. یہ اتنی انرجی ہوتی ہے. یہ لوگوں کے دماغ پڑھتے ہیں. یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. لیکن ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے لوگوں کو بہت کم پتہ لگتا ہے. یہ اپنی روح کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. موڈ سوئنگز ان کے منٹوں میں بدل جاتے ہیں. یعنی شدید دکھی ہوں گے، کوئی ایسی چیز نظر آئے گی ایک دم سے بس موڈ چینج ہو جائے گا، خوش ہو جائیں گے. پریشانی اور بعض اوقات یہ کسی بہت کمال کی پارٹی میں ہوگی، کوئی پرانی یاد آ جائے گی تو یہ بات دکھی ہو جائیں گے. آنسو تو ان کے لیے قیمتی ترین خزانہ ہوتا ہے. یہ اپنا آنسو لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں، لیکن جب کہیں اکیلے میں ہو نا تو یہ اس بچے کی طرح جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جس سے اس کے والدین دور ہو گئے ہیں. اندر سے اپنے دکھوں کو پالتے ہیں. یہ بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور چونکہ یہ ان کو نیچرلی پتہ ہوتا ہے اچھا اور برا کیا ہے، تو یہ اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. یہ مطلب ان کے یہ بہت زیادہ ان کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ مائنڈ سائنسز میں بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہ ریسرچز میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ٹیرو کارڈز میں، ریکی میں، سمدہ میں، اسٹرالوجی میں، ایکٹنگ میں بہت ہی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. بہت آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں. ڈیزائننگ میں، کریٹیوٹی میں، اسپرچل پریکٹسز میں بہت زبردست ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو جو ہے اسپورٹس میں بھی بعض اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے وہ ایروبکس میں، جمناسٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں. چونکہ یہ دوسروں کے ارادوں کو پڑھتے ہیں، تو جب یہ کہیں کمپٹیشن میں اترتے ہیں نا تو لوگوں کے ارادوں کو مد نظر رکھ کے اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. اس لیے جیت بھی جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا وہ پبلک ڈیلنگ کے تو بہت ماہر ہوتے ہیں. یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح اپنے ارد گرد اکٹھے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماحول بنا لیتے ہیں. لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں. لوگ ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. لوگ ان سے بات کر کے سکون محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ فیض بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا. چاہے چاہے مسکراہٹ سے، چاہے پیسے سے، چاہے محبت سے، چاہے احساس سے، یہ لوگوں کے اندر بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ ایسا کرتے ہیں نا تو پھر شاید ان کے اندر خوش قسمتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی یہ نیچرلی گڈ لک بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نیچرلی لکی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بعض اوقات فیصلے کرتے ہوئے کوئی ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں، ڈٹ کے کر جاتے ہیں. جو دل کرے وہ کر جاتے ہیں. اور بعض اوقات ان کے غلط فیصلوں سے ان کے قریبی عزیزوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا کر جائے. یعنی جب کسی سے اچھے ہوتے ہیں تو یہ مطلب بعض اوقات ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو نہ بھی کریں تو گزارا چل جاتا ہے. یعنی کسی کا بھلا کرنے جائیں گے تو اپنے کپڑے تک دے آئیں گے. پھر نئی محنت کی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ دوبارہ محنت کریں گے، دوبارہ بنا لیں گے. اچھا. یعنی بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کاٹ کے اگلے کو دے آتے ہیں کہ جا ہوں تو کر لے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ان کی کامیابی جو ہے نا وہ ان کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش جو ہے اس کو کم نہیں کرتی. یہ فنکار کہنا یا مطلب آرٹسٹک کہنا، چونکہ اپنے جیسچرز کو چھپانا جانتے ہیں، تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ ان کے بڑے، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے اصل دل کی حالت کو نہیں جان سکتے. جب تک کچھ اور ہوتا ہے اندر، جب تک یہ اپنا دکھ خود نہ بتائیں تو ان کے دکھ کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی کتاب پڑھنا، ان کی زندگی کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ لوگ اپنی زندگی کا کوئی 20% لوگوں کو شو کرتے ہیں، 80% ان کے اندر ہوتا ہے.
جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود یہ بڑی گہری شخصیت ہونے کے باوجود کریٹو بڑے ہوتے ہیں, اسٹیٹکس بہت اچھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ان کے لیے جو مشکل کام ہوتا ہے نا وہ ہے محبت کو تلاش کرنا. اور دوسرا ان کی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل کام جو ان کے لیے لگتا ہے نا, انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہوں اور پھر وہ پیسے واپس مانگنا ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یار سب تو مشکل کام ہے. یہ ان سے نہیں ہوتا جی. یہ لوگوں کو ادھار قرض دے دیتے ہیں, دیتے یہ سوچ گئے کہ انہوں نے واپس نہیں کرنا, کیونکہ ان کی زندگی کے لیے نا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی سے محبت کا جو ہے نا محبت کا اظہار تو مارے جاتے ہیں. شاید محبت کا اظہار تو ویسے یہ تھوک کے حساب سے کرتے ہیں نا. مطلب میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ لوگ ان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی آئی لو یو کہہ کے تو سامنے والے کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کرنا چاہیے فور دا ٹیسٹ سیک. صحیح کہہ رہے ہو, چلو ٹیسٹ سیک اچھا ان چیک کرنے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات پھر لوگ ان کے ساتھ سیریس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل آئی لو یو کہنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. ہو جاتا ہے, یہ بالکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بہت عظیم فنکار ہوتے ہیں, بہت عظیم موسیقار ہوتے ہیں, لٹریچر سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, بہت عظیم استاد ہوتے ہیں, بہت عظیم ٹرینرز ہوتے ہیں. یہ بہت عظیم قسم کے جو ہے وہ اسپرچول لیڈرز ہوتے ہیں. یہ بہت عظیم قسم کے مائنڈ سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بہت عظیم قسم کے اسپرچول سائنسز کے اور جو ہے نا یہ آپ کی سمجھ لیں کہ آسٹرو سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں. کانفیڈنس اس میں بہت زبردست ہے. یعنی اچھا ان کو اپنی بیٹری ریچارج کرنے کے لیے بھی کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا. یہ بس تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں جاتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, اللہ کا احساس ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنی ذات کی بیٹریاں ریچارج کر دیتا ہے. یہ 5-4 منٹ کے بعد دوبارہ 5-4 سال کی لڑائی کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں, ریفریش ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ہاں سوتے زیادہ ہیں, یہ بھی ان کے اندر ہے کہ یہ ان کو نیند جو ہے نا, لیکن ان کا سلیپ سائیکل چونکہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو عموماً راتیں جاگتی ہیں ان کی. یہ عموماً سچ بولتے ہیں, بعض اوقات بلنٹ حد تک سچ بول جاتے ہیں. سچائی سننا بھی ان کو پسند ہوتا ہے. یعنی کسی نے ان کا نقصان کر دیا اور وہ سچی بات آ کے بتا دے کہ یار بھائی جان یہ ہو گیا یا میڈم یہ ہو گیا, منٹ نہیں لگاتے, معاف کرتے, اوکے یار چھوڑ لی بیٹ. لیکن اگر کوئی آ کے ان کو یہ بتائے کہ یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, تو یہ اتنے کمال قسم کے تفتیشی ہوتے ہیں نا, یہ بات سامنے لے ہی آتے ہیں کہ اچھا ہوں تو جی اچھا تفتیشی سے یاد آیا, یہ آرمڈ فورسز میں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا. اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو فورسز میں یہ بہت اچھے انویسٹیگیٹرز بھی ہوتے ہیں, جاسوس بڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ غلطی مان لیں ان کے آگے تو ٹھیک ہے, نہ مانے یا گھمائیں گے بات کو تو اور زیادہ گھمائیں گے. بالکل. یہ محبت جو ہے نا, میں نے کہا تھا نا کہ محبت کرنے کے بعد مشکل میں, ایک اور کنجیکشن مجھے ان کی نظر آئی, یہ واقعی محبت کرنے کے بعد مشکل میں پڑ جاتی لیکن کھیل لیتے ہیں. عقیدت مند بہت ہوتے ہیں, گستاخ نہیں ہوتے. یہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں, اپنے والدین کے بہت اچھی اولاد ہوتے ہیں اور چیلنجز لیتے ہیں, مقابلے میں جیتنے کے لیے اترتے ہیں, اس لیے پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ بنا وجہ بتائے, میں بار بار ایک ہی بات کروں کہ یہ بنا وجہ بتائے خوش ہو سکتے ہیں, بنا وجہ بتائے دکھی ہو سکتے ہیں, یہ کچھ بھی کر جانا نہیں. لیکن یہ اتنے اچھے بہن بھائی ہوتے ہیں, یہ اتنے اچھے جو ہے وہ اولاد ہوتے ہیں, یہ اتنے اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ایستھیٹکس, ڈیزائننگ, کریٹیوٹی, لوننگ بڑے ہوتے ہیں, فلرٹی بھی بڑے ہوتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, وہ بھی انہوں نے ختم ہے. کیا بات ہے. نیگیٹو ریلیشن میں نے کہا نا کہ ان کو ملتی بھی آپشنز بڑی ہیں اور یہ اس کو انجوائے بھی بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈر خوف ان کو نہ وہ روک کے رکھتا ہے. یعنی ان کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پائسز جڑے نے نا انہوں اللہ نہ روکے, آپ نیچے رک دے. کیا بات ہے, کیا بات. بہت شکریہ. ویلکم سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آج پائسز کے حوالے سے بتا رہے تھے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی آپ کی پرسنالٹی اس کے مطابق کیسی ہے, کامنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا. بہت شکریہ. ویلکم سر. سلام پاکستان.